شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سمجھ گئے میری یہ بات؟ سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو۔ حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے، اور جبریل ان سے پہلے آ گیا کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے، رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے، اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے، چپ۔ آپ کو تو پتہ تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی۔ تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے۔ آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتہ ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ، کہا علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ۔ میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں دے نال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے۔ علی جیسا داماد، چلو علی کو چھوڑو، فاطمہ کو چھوڑو، جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو؟ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماج طرح بن چھڑ دین کلے نال۔ کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے